بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خدیجہ۔ دل و دماغ آسودگیوں سے بھر گیا۔ بارش بھرے بادلوں کے آگے آگے ٹھنڈی ہوائیں جیسے خوشخبری سنانے کے لیے مچلتی آتی ہیں، ایسے ہی قافلے کے مکہ پہنچنے سے پہلے خوشبوؤں کے واپس پلٹ آنے کی خبر مکہ پہنچ گئی۔ مکہ کے لوگ اپنے اپنے قرابت داروں کے انتظار میں دروازوں پہ لٹک گئے۔ مکہ کی خوشبخت سیدہ خدیجہ بھی اپنے 2 منزلہ پروقار اونچے گھر کی بالکونی میں مغرب میں ڈوبتے سورج کے رخ پہ کھڑی اپنے نصیبوں میں طلوع ہونے والے مہتاب کی رات تکنے لگی۔ انہیں قافلے کی آمد اور اپنے اندازے سے کہیں زیادہ ہونے والے منافع کے علاوہ بھیجے گئے قدم پہ بیتی ہوئی حیرتوں کی کچھ خبر مل چکی تھی۔ قافلہ مکہ پہنچ چکا تھا۔ میسرہ احترام میں مکہ کے مضاف مہرہ زیران میں رک گیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مکہ میں داخل ہوں۔ قافلے کے تجارتی اونٹ مکہ کی منڈی میں جمع ہو رہے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پہ آہستہ آہستہ سیدہ خدیجہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ شام کا سمے تھا۔ مکہ کی پہاڑیوں کی اوٹ میں سورج غروب ہونے کے لیے ادب سے جھک رہا تھا اور سیدہ کے گھر کی طرف کائنات کا دل اور اجالے کا محور و مرکز سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ ہولے ہولے قدم بڑھا رہا تھا۔ اور سیدہ نے اپنے گھر کی چھت سے دور ہی سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ ڈوبتے سورج کی ترچھی دھوپ میں کوئی کرن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نہ پڑ رہی تھی۔ چہرے پر نور پھر بھی طلوع ہوتے سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ ان کے سر کے اوپر دھوپ کے رخ پہ 2 پرندے اپنے پر پھیلائے سایہ کے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے۔ سیدہ نے اپنے ساتھ کھڑی اپنی سہیلی نفیسہ کا کندھا پکڑ کے جھنجھوڑا اور ہاتھ کے اشارے سے ادھر متوجہ کیا جدھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 عقابوں کے سائے میں اونٹ پہ بیٹھے ادھر آ رہے تھے۔ سیدہ اور ان کی سہیلی نفیسہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کے اٹھتے ہی ایک ایک قدم کو دیکھا۔ لمحہ بہ لمحہ وہ قریب آتے جاتے۔ ان کے چہرے پہ مہینوں کی گرم دھوپ اور صحرا کی بسم کر دینے والی گرمی کا کوئی اثر نہ تھا۔ چہرہ شام کے سائے میں صبح کے ابھرتے سورج جیسا شفاف اور بے داغ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے دروازے پہ پہنچ گئے تو سیدہ لپک کے نیچے پہنچی۔ آئے ہوئے کزن کی خاطر مدارت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھکی آنکھوں سے دھیرے دھیرے نکھرے لفظوں میں ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت انداز میں گفتگو کی۔ مختصر سفر کا احوال سنایا، مال و اسباب کا ذکر کیا، اندازے سے کئی گنا زیادہ ملے منافع کی بات کی اور اجازت لے کر پلٹ گئے۔ سیدہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے سن کے جیسے پتھر کی مورتی بن گئی۔ دیر تک مبہوت ہوئی وہیں کھڑی رہی۔ سیدہ کی سہیلی نفیسہ بھی چھت سے اتر کے ان کے پاس آئی کھڑی تھی۔ اس بار اس نے کندھا ہلایا اور مسکرا کے پوچھا، کیا ہوا؟ سیدہ 40 سال کی باوقار با اختیار با ہمت خوبرو خاتون تھی۔ 2 شادیاں ان کی ہو چکی تھی۔ پہلی شادی ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ہوئی تھی جس سے 2 لڑکے حالہ اور ہند ہوئے۔ پہلے خاوند کی وفات کے بعد دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی جس سے ایک لڑکی ہند ہوئی۔ دوسرے خاوند کی وفات کو بھی کچھ عرصہ ہو چکا تھا۔ مکہ کے کئی رئیس انہیں شادی کا پیغام بھیج چکے تھے۔ انہوں نے حامی نہ بھری تھی مگر لگتا تھا اس لمحے جیسے وہ کسی فیصلے پہ پہنچنے والی ہیں۔ رات کو ان کا غلام میسرہ بھی پہنچ گیا۔ میسرہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں جو حیران کن باتیں دیکھیں کہہ دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مربت، محبت، خلوص، سچائی، دیانت اور امانت اور حسن اخلاق کی باتیں کیں۔ مہینوں کے لمبے سفر میں کسی ہم سفر کے بارے میں کون سی بات چھپی رہتی ہے، سب باتیں ظاہر ہو گئیں۔ دھوپ میں بادلوں کی چھت، درختوں کی ٹہنیوں کا ادب سے سائے کے لیے سرکنا اور نستورہ کے کہے لفظ بھی اس نے سب بتا دیے۔ سیدہ تو پہلے ہی اپنی آنکھوں میں ستارے چمکائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوچ رہی تھی۔ میسرہ کی باتیں سن کے بھاگی اپنے چچا زاد عالم اور دانا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ممکن ہے انہوں نے ورقہ کی بہن ام قتیلہ سے بھی کوئی بات کی ہو جو 26 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے ماتھے پہ الوہی نور دیکھ کے ان کی شادی کے دن ان سے شادی کا مطالبہ کر بیٹھی تھیں۔ ام قتیلہ نے بھی سرمدی نور کا قصہ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے سنا ہوگا۔
वर्का बिन नौफल सैयदा से उम्र में काफ़ी बड़े थे और तलाशी हक में उन्होंने ना सिर्फ कई लंबे सफ़र किए थे बल्कि कदीम मुक़द्दस मखतूतों की तहरीरों से भी आशना थे। उन्होंने सच्चाई की तलाश के लिए अपने सफ़र में अपना मज़हब ही बदल लिया था। वो अपने वक्त के बेहतरीन मज़हब ईसाइयत पे थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तमाम बशारतों और खुशखबरियों से आगाह थे। सईदा खदीजा पहुंच गईं। उन्होंने सैयदा से ये बातें सुनी तो कुछ लम्हे अदब में खामोश हो गए। फिर अटल फैसला कुन अंदाज में दाने हाथ की शहादत वाली उंगली उठा के बोले, खतीजा, अगर जो कुछ तुम कह रही हो तो वो शख्स इस कौम का नबी है, इस जहां का सारे जहानों का होने वाला नजाते दहिंदा है। वर्का बिन नौफल ने सैयदा खतीजा की बातें सुनकर उसी वक्त कसीदा लिखा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशआर कहे। वर्का बिन नौफल से अपने दिल की बात भी कह दी हो। बहरहाल सैयदा ने अगले दिन ही अपनी सहेली नफीसा से कुछ न छुपाया। नफीसा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गईं। इस तजारती सफर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तयशुदा दुगने मुनाफे से भी दुगना नफा मिला था। 4 ऊँटों की बजाय 8 ऊँट मिले थे। एक ऊँट इस जमाने में 400 दिरहम के लगभग होता था। इन दिनों 3000 से ऊपर दिरहम का मुनाफा एक सफर में काफी माकूल समझा जाता था। नफीसा बिनते मनिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जवान हैं, खूबरू हैं, कौन सी बात आपको शादी से मना करती है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, वसाइल होंगे तो शादी कर लूंगा। नफीसा बोली, अगर वसाइल का मसला ना रहा तो सोचेंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, कैसे? वो मुस्कुराते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के कुछ कह देने का सोचकर शर्माने लगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। नफीसा फिर बोली, मेरी सहेली सैयदा खतीजा के बारे में क्या राय है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी से नफीसा की तरफ निगाह की, जैसे पूछ रहे हों, उनका जिक्र क्यों ले आई? नफीसा इस बार दिल खोल कर मुस्कुराई और बोली और जेरे लब पूछने लगी, आप खतीजा से शादी करेंगे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हा कुछ न बोले, फिर खुद कलामी के अंदाज में गोया हुए, खतीजा मुझसे क्यों शादी करेंगी? नफीसा मुस्कुराई और बोली, ये बात आप मुझ पे छोड़ दें, अपनी बात कहें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरवकार आंखें हया से कपकपाईं, बंद होंठ एक लम्हे को खुले और आवाज आई, जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं राजी हूँ। नफीसा खुशी से जैसे 2 हाथ जमीन से उठ गई, भागी सैयदा के पास आई और मुस्कुरा के उन्हें अपने बाजुओं में लपेट के खुशखबरी सुनाने लगी। सैयदा के घर के दरो दीवार मुस्कुराने लगे। बात बुजुर्गों तक पहुंच गई। सैयदा के वालिद फौत हो चुके थे। इनके चचा अमर बिन असद तक बात पहुंचाई गई। सैयदा के छोटे भाई अवाम की शादी उन्हीं दिनों आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी फूफी सफिया से हुई थी। सफिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र चचा हमजा की माँ जाई बहन थी। सफिया से हमजा और हमजा से बात सरदार अबू तालब तक पहुंच गई। सरदार ने हमजा को ही रिश्ते के लिए बाकायदा पैगाम पहुंचाने के लिए मुंतखब किया। बात पक्की हो गई, शादी की तारीख तय हो गई। सरदार अबू तालब अपने कबीले हाशिम की बारात लेके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूल्हा बनाए सैयदा के घर जा पहुंचे। सैयदा के चचा ने 500 दिरहम हक महर पे सैयदा खतीजा को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ब्याह दिया। निकाह का खुतबा सरदार अबू तालब ने पढ़ाया। निकाह के खुतबे के बोल यूं थे जो सैयदना अबू तालब ने पढ़े, अम्मा बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के एक ऐसे नौजवान है कि शर्फ, रिफत, फजीलत और अकल से अगर मुवाजना किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही भारी रहेंगे। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलीलुल माल हैं, लेकिन माल एक ज़ाइल होने वाला साया है और एक ऐसी रायत है जो वापस की जाने वाली है। ये खतीजा बिनते खुवैलद के साथ निकाह की तरफ राग़िब हैं और इसी तरह खतीजा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के लिए माइल हैं। शाम के सफर से वापसी पे 2 महीने और 25 दिन बाद ये मुबारक शादी का दिन था। शादी हो गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा की ख्वाहिश के मुताबिक अपने ताया सरदार का घर छोड़ के सैयदा खतीजा के मतमूल शानदार घर में रहने लगे।
سیدہ خدیجہ کے آرام دہ نفیس پکے 2 منزلہ گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیاوی آسائشیں مہیا تھی۔ ان کا یہ نیا گھر سردار ابو طالب کے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ خانہ خدا بھی 2 فرلانگ کے فاصلے پہ تھا۔ گھر میں خدمت کے لیے غلام تھے، سواری کے لیے اونٹ تھے، دودھ کے لیے اونٹنیاں اور بھیڑ بکریاں تھیں۔ شادی کے بعد سیدہ ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے بھائی حکیم بن حزام کے پاس گئیں تو انہوں نے مروت میں 1-2 دن پہلے عکاظ کے میلے سے خریدے ہوئے چند نو عمر غلاموں کو سیدہ کے روبرو کھڑا کر دیا کہ جو ان میں سے پسند آئے وہ تمہارا ہوا۔ سیدہ نے ایک درمیانے قد کاٹ کے گندمی رنگ میں بڑی بڑی ذہین آنکھوں والے کو چن لیا۔ لڑکے کی عمر 14-15 سال تھی۔ نام تھا زید بن حارث۔ جاری ہے جزاک اللہ خیر۔